السلام علیکم ناظرین انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جو لوگ نئے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے، اور جو پرانے ہیں وہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آج کی ہماری کچھ سٹوری ارطغرل غازی کے بارے میں ہے۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ یہ کوئی ناول کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ مشتمل سچی داستان ہے۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک و غفوز کی ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کی ایک غفوز سب سے بہادر قبیلے اور شاخ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کے خلافت بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمانوں کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفیدی داڑھی والوں سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگ رہا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک عوض خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، کہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاوہ الدینی کے بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں جنگل سے آزاد کر کے باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس چی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے ایمنوس، جو بہت زیادہ اہمیت کے والد سردار شاہ سلمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا۔ شیطان استاد پیترو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والا صلیبی کمانڈر نیتھیوس بھی قتل گیا۔ سلطان علاوہ الدین کے بھتیجے کو صلیبیوں سے آزاد کر لایا تھا، سے شادی ہو گئی۔ والد سلمان شاہ کے وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کے خواہش کے مطابق منگولہ یلغاروں زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی۔ اپنے بھائیوں گندود ہروتاکین سے مل کر سلجوقی سلطنت غدار امیر سعد الدین کو کی۔ تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوغتوئی خان کا رائٹ ہینڈ، اوغتوئی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس کے اوغتوئی کا بیٹا ہلاکو خان جسے کہ بغداد بندہ تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بدنظمی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت باسمی اور دودان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا۔ یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن حماسہ دومرول، مالک شاہ گنگوت قابل ذکر تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی لگی